السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا آپ سب کو یوں ہی ہمیشہ خوش رکھے، ہنستا اور مسکراتا آپ سب کو رکھے۔ آئیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بات بہت پرانی ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، وہ دلہن بن کر جب اپنے شوہر کے گھر پہ گئی اور رات کا وقت ہے، اس کا شوہر تھالی میں کھانا سجا کر لے کر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی کے پیٹ پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ کھانا کھا لو۔ دلہن نے اپنے دولہے کا شکریہ ادا کیا اور کہا بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں۔ دولہے نے کہا کہ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا، آؤ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ دلہن نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں جب سے آئی ہوں تب سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری ماں جو ہے وہ مہمانوں کی ضیافت میں لگی ہوئی ہے اور مہمانوں کی ریکھ دیکھ میں ہے۔ باغ دوڑ کے چکر میں انہوں نے بھی کھانا نہیں کھا پایا ہے شاید کہ آپ اپنی والدہ کو بھی بلا لیں، کھانا بہت زیادہ ہے، ہم تینوں لوگ بیٹھ کے کھائیں گے، کھانا ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد دلہے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میری ماں سو چکی ہے۔ پھر دلہن نے کہا کہ آپ بلاؤ تو صحیح، وہ بھوکی ہیں، سوئی نہیں ہوں گی، آپ بلا کے لے کے آؤ۔ پھر دلہے نے اگنور کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں، ماں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن دلہن اپنی بات پہ اڑی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کو اپنی والدہ کو بلانا ہی ہوگا، وہ بیچاری تھک چکی ہوں گی، کھانا کھائیں گی، ہم بھی ان کی تھوڑی بہت خدمت کر دیں گے، ان کا تھکان اتر جائے گا، اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر دلہن نے انکار کر دیا بلانے سے۔ جب دلہن نے اپنے دولہے کے اس اخلاق کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئی کہ آخر یہ اپنی والدہ کو بلا کیوں نہیں رہا ہے۔ پھر دلہن نے کہا کہ تم کیسے انسان ہو، تم اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ جس ماں نے تمہیں جنم دیا، جس ماں نے تمہیں اپنے خون جگر پلایا، جس ماں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، اس مقام تک پہنچایا، آج تم اس کے ساتھ دو لقمہ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ دلہن نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جب آج تم صبح میں دولہا بنے ہوئے ہوگے، اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو خوشی محسوس ہوئی ہوگی تمہارے سر پہ صحرا دیکھ کر تو وہ تمہاری والدہ ہوگی، لیکن تمہارے اخلاق مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، آپ اپنے ماں کو بلاتے ہو یا نہیں بلاتے ہو؟ پھر دولہے نے انکار کر دیا بلانے سے۔ جیسے ہی دولہے نے اپنی ماں کو بلانے سے انکار کیا تو دلہن نے کہا کہ اب مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ طلاق کا جملہ سن کر وہ شوق میں پڑ گیا، ڈپریشن میں چلا گیا۔ دولہا کہتا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں مجھے طلاق چاہیے۔ کہا کیوں طلاق مانگ رہی ہو؟ کہا اس وجہ سے طلاق مانگ رہی ہوں کہ آج تم جنم دینے والی ماں کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھلا رہے ہو، تو کیا بھروسہ جب تم اپنی ماں کے نہیں ہو رہے ہو تو میرے کیا ہو سکو گے، مجھے اس وجہ سے تم سے طلاق چاہیے۔ اور ہر حال میں وہ طلاق کے جملے کو استعمال کرتی رہی اور بہرحال اخیر میں وہ دلہن طلاق لے کے اپنی زندگی کو جدا کر لیتی ہے۔ دونوں جدا ہو جاتے ہیں اور دونوں نے اپنی الگ الگ شادیاں کر لی۔ شادی کو جب 30 سے 35 سال بیت گئے تو وہی نیک پاکیزہ عورت حج کرنے کے لیے جا رہی تھی، اس کے بڑے بڑے بچے ہو چکے تھے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ پیدل ہی حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ عورت جب جا رہی تھی راستے میں کیا دیکھتی کہ ایک بہت ہی خستہ حالت میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پاؤں میں چپل نہیں ہے، چہرے پہ گرد ہے۔ بہت زیادہ دیکھ کر وہ عورت تعجب میں پڑ گئی اور اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ اے میرے بیٹوں، تم پہلے جا کے اس شخص کے حالات کو معلوم کر کے آؤ، اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ اور اس سے پوچھو کہ آخر اس کی حالت ایسے کیسے بنی، آخر کیوں بنی ہے۔ اس کے اولاد جب حالات معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ عورت نیک پاکیزہ خاتون بھی پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے، اور جب وہاں قریب پہنچتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرا پہلے والا شوہر ہے۔ فوراً یہ پوچھ بیٹھتی ہے کہ آخر یہ تمہاری حالت ہوئی کیسے، آخر تمہاری حالت بنایا کس نے، کیا بچے ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، میرے بچوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، میرے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، میرے مالوں کو اپنا لیا ہے اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، میں اب کہیں کا نہیں رہا۔ تو اس عورت نے کہا کہ تمہارا تو یہ حال ہونا ہی تھا، چونکہ تم نے کون سا اپنے امی اور ابو کے ساتھ اچھا اعمال کیا تھا،
تو اس شخص نے کہا کہ تم نے مجھ سے طلاق کیوں لیا تھا، اس کی اہم وجہ بتاؤ۔ تو اس نیک پاکیزہ خاتون نے کہا کہ جب تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو میں اپنا فیوچر، اپنا مستقبل دیکھ رہی تھی کہ جب یہ اپنے ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں تو ہماری اولاد جو پیدا ہوں گی وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کریں گی، اس وجہ سے میں نے طلاق لے لیا تھا۔ اب دیکھو یہ میرے اولاد جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ میرا قدم زمین پہ نہیں پڑنے دیتے ہیں، اور میرا شوہر جو ہے وہ بھی بہت ایماندار ہے، نیک اور دیندار ہے، اس کا پھل یہ میرے اچھے اولاد ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بازار سے صرف اور صرف میٹھا پھل خرید کے لا کے کھا کے دل کو تسلی لے لیں گے اور اپنی بھوک کو بھی مٹا لیں گے۔ صاحب، اس دنیا دار پھل کا ذائقہ تھوڑی دیر تک رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس میٹھے اور نیک پھل کے طور پہ اچھے اولاد ہوں تو اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو زندگی بھر بڑھاپے تک محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اسلامی تربیت دیں، اسلامی طور طریقے کے حساب سے زندگی گزارنے کا ہدایت ضرور کیا کریں۔